الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اسماء مشتقہ 6 ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلیٰ وغیرہ۔ اس میں سے ہم نے اسم فاعل کا بیان پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اسم مفعول کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسم مفعول کسے کہتے ہیں اور اسے بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ سبق نمبر 16، اسم مفعول کا بیان۔ یہاں پہلے اسم مفعول کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اسم مفعول کہتے کسے ہیں۔ وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو۔ وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا ہے اسے ہم کہیں گے اسم مفعول۔ جیسے منصور، مدد کیا ہوا، یعنی جس پر مدد واقع ہوئی ہے۔ منصور کس پر دلالت کر رہا ہے؟ ایسے شخص پر جس پر مدد واقع ہوئی ہے، جس پر فعل مدد واقع ہوا ہے، تو منصور اسم مفعول ہوا۔ نوٹ: اسم مفعول بھی ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد سے جدا جدا طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے الگ طریقے سے اور غیر ثلاثی مجرد سے الگ طریقے سے اسم مفعول بنایا جاتا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے کس طرح بنایا جاتا ہے اور غیر ثلاثی مجرد سے کس طرح بنایا جاتا ہے۔ نمبر 1، ثلاثی مجرد سے اسم مفعول بنانے کا طریقہ: فعل مضارع مجہول سے علامت مضارع حذف کر کے میم مفتوح لگا دیں، میم مفتوح کا اضافہ کریں، میم مفتوح لگا دیں۔ عین کلمے کو ضمہ دے کر واو ساکن کا اضافہ کریں اور آخر میں تنوین لگا دیں۔ جیسے یفعل سے مفعول، دیکھیں یفعل یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اس میں سے علامت مضارع کو حذف کرنا ہے، یا کو حذف کر دیا گیا، علامت مضارع حذف کرنے کے بعد میم لگا دیا گیا وہاں پہ، اور عین کلمے کو ضمہ دے کر کے، عین کو ضمہ دے کر کے اس کے بعد واو ساکن کا اضافہ کیا گیا اور آخر میں تنوین لگا دی گئی، تو یفعل سے مفعول ہو گیا۔ اس طرح اسم مفعول بنایا جاتا ہے ثلاثی مجرد سے۔ ثلاثی مجرد سے اگر ہمیں اسم مفعول بنانا ہو تو کیا کریں گے کہ فعل مضارع مجہول سے علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ میم مفتوح لگائیں گے اور عین کلمے کو ضمہ دے کر کے اس کے بعد واو ساکن کا اضافہ کریں گے اور آخر میں تنوین لگا دیں گے، بس اس سے اسم مفعول بن جائے گا۔ غیر ثلاثی مجرد سے اسم مفعول بنانے کا طریقہ: غیر ثلاثی مجرد سے اگر ہمیں اسم مفعول بنانا ہو تو کس طرح بنائیں گے؟ فعل مضارع مجہول سے علامت مضارع حذف کر کے میم مضموم لگائیں اور آخر میں تنوین کا اضافہ کریں۔ جیسے یکرم سے مکرمن، اس پہ کیا کرنا ہے کہ فعل مضارع مجہول سے علامت مضارع کو حذف کر کے میم مضموم لگانا ہے اور آخر میں تنوین لگانا ہے۔ اس میں واو کا اضافہ وغیرہ نہیں کرنا ہے، بس فعل مضارع مجہول سے علامت مضارع کو حذف کرنا ہے اور اس کی جگہ میں میم مضموم لگانا ہے۔ اس سے پہلے میں کیا تھا، ثلاثی مجرد میں میم مفتوح لگاتے تھے، لیکن یہاں پہ کیا لگانا ہے، میم مضموم لگانا ہے، اور وہاں پہ عین کلمے کو ضمہ دیتے پھر اس کے بعد واو کا اضافہ کرتے تھے، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں کرنا، بس علامت مضارع کو حذف کرنا ہے، حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ میں میم مضموم کا اضافہ کرنا ہے، لگانا ہے اور آخر میں تنوین دے دینا ہے، بس ہو گیا۔ جیسے یکرم سے مکرمن، پورا صیغہ ویسے ہی ہے، یکرم سے مکرمن، صرف علامت مضارع یا کو حذف کیا گیا، اس کی جگہ میں میم مضموم کا اضافہ کیا گیا اور آخر میں بس تنوین لگا دی گئی۔ اس طرح غیر ثلاثی مجرد سے اسم مفعول بنایا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔